بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب خیریت کے ساتھ اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم اور شاد و آباد ہوں گے۔ عزیزان کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جس ملک کی ہسٹری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، دیکھنے میں تو وہ ملک ایک چھوٹا سا جزیرہ نما لگتا ہے، لیکن اس ملک میں بسنے والے لوگ شاہانہ لائف اسٹائل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس ملک کی اکانومی اتنا مضبوط ہے کہ ان لوگوں کا شاہانہ لائف اسٹائل ان ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کے پاس وسیع تر دولت کے ذخائر موجود ہیں۔ یوٹیوب کے معزز سامعین، میں بات کر رہا ہوں بحرین کی، جس کا پورا نام مملکہ البحرین ہے۔ سامعین کرام، بحرین کی سرحدیں سعودی عرب اور عمان کے ساتھ ملتی ہیں۔ اگر بات کی جائے بحرین کی اکانومی کی، تو بحرین کی اکانومی اس لیے بھی مضبوط ترین اکانومی سمجھی جاتی ہے کیونکہ عرب ممالک میں سب سے پہلے خام تیل نکالنے کا اعزاز بحرین کے پاس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بحرین کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پانی کے نیچے بنایا جانے والا پارک بحرین میں موجود ہے۔ اس میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا، لگژری لائف اسٹائل اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے، جن کو جاننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل ڈسکور جیلانی 2.0 کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ یوٹیوب کے معزز سامعین، بحرین کا شمار مغربی ایشیا میں ہوتا ہے جو خلیج فارس پر موجود ہے۔ بحرین قطر اور سعودی عرب کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ بات کی جائے اس میں بسنے والے لوگوں کی شاہانہ اخراجات اور لائف اسٹائل کی، تو اس میں بسنے والے لوگ سعودی عرب، قطر، عمان اور دبئی جیسے ملکوں کی طرح شاخرشیوں میں پیش رہتے ہیں۔ بحرین میں 25 کلومیٹر ایک لمبا کوزوے بھی پایا جاتا ہے جو کہ سعودی عرب اور بحرین کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس پل کی لمبائی 25 کلومیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ 23 میٹر یعنی 75 فٹ کے لگ بھگ چوڑی ہے۔ اس کوزوے کو یعنی پل کو کنگ فہد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس پل کو بنانے میں کتنی لاگت آئی ہے، تو اس برج کو بنانے میں تقریباً 800 ملین کی کثیر رقم خرچ کی گئی ہے۔ دیکھا جائے بحرین کا دارالحکومت منامہ سٹی ہے۔ منامہ سٹی کی کل آبادی 2 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر گلف کا ایک اہم تجارتی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ منامہ شہر کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن منامہ سٹی کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ عرب لیگ کی طرف سے منامہ سٹی کو عرب ثقافت کے طور پہ بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے بحرین کی عورتوں کی، تو بحرین کی خواتین کافی شوخ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ خوش اخلاق ہوتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں زیادہ تر اعلیٰ قسم کی خوشبو اور زیادہ سے زیادہ سونے کو فوقیت دیتی ہیں۔ بحرین کے تمام شہروں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ رش آپ کو گولڈ کے شو روم پر ملے گا۔ اس کنٹری میں بسنے والے لوگوں کے مذہب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 80.6% کے ساتھ اسلام مذہب سہر فہرست ہے۔ یہ ملک اپنے آپ کو جدید ترقی یافتہ ملک سمجھنے کے ساتھ ساتھ آزاد خیال تصور کرتا ہے۔ بحرین کی حکومت صرف ترقی پر دھیان دیتے ہوئے آزاد خیالی کو اتنی فوقیت دیتی ہے، آپ کو سینما ہال کے سامنے مسجدیں نظر آئیں گی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں بحرین کے قومی پرندے کی، تو ان کا قومی پرندہ بلبل ہے۔ بحرین کے لوگ اپنا قومی دن 16 دسمبر کو بڑے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس کنٹری کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آئل ایکسپورٹ کرنے میں سر فہرست ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بحرین ہر سال کروڑوں لیٹر آئل غیر ملکیوں کو فروخت کرتا ہے، جس کی بنا پر بحرین کی معیشت کافی اسٹرانگ اور پاورفل کہلاتی ہے۔ آخر میں اگر بات کریں بحرین کی کرنسی کی، تو بحرین میں بحرینی دینار چلتا ہے جو کہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں 1 دینار 790 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں بحرین کے 1 دینار انڈین روپے کے مقابلے میں، تو انڈین کا 219 روپے کے مقابلے میں بحرین کا 1 دینار ہوتا ہے۔